کوئی مجھ سے زیادہ پروفیشنل؟ وٹنی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ پورے امریکہ میں مجھ سے زیادہ پروفیشنل کوئی ہے؟ مس لینا نے فوراً پروین کے آستین کھینچ کر کہا۔ مس پروین، جس مقابلے میں مسز لو نے حصہ لیا تھا وہ بلیک پول ڈانس فیسٹیول تھا۔ یہ ایک عالمی معیار کا بین الاقوامی بال روم ڈانسنگ مقابلہ ہے۔ مسز لو نے نیو یارک میں ایک ڈانس اکیڈمی کی بنیاد رکھی ہے جو فن کے لحاظ سے باصلاحیت طلباء کو پڑھاتی ہے۔ ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ وہ رقص کے شعبے میں کافی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ پھر مس لینا نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، ان سے میں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ امیر خاندان ان سے نہایت ادب سے پیش آتے ہیں۔ وہ مہدی اور اسمتھس کے بچوں کو بھی ڈانس کی تربیت دے چکی ہیں۔ پروین نے مس لینا کی وضاحت سن کر ہلکا سا طنزیہ کہہ کر لگایا۔ جیسا کہ معلوم ہوا، وہ عورت جس کا نام وٹنی ہے واقعی اپنے کام میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے اس نے بھی کچھ دیر پہلے ایک نرسری اسکول میں پیسوں سے مسئلہ حل کرنے کی جرت کی ہوگی۔ فنون سے وابستہ لوگ عموماً اونچے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے والدین کی خوشامد نے یقیناً اس کی قابلیت کا مبالغہ آمیز تصور پیدا کر دیا ہوگا۔ پروین نے اپنی نظریں نیچے کی اور آہستہ سے کہا، مس لینا، میں اسے زیادہ پروفیشنل شخص کو لے کر آؤں گی جو یہ فیصلہ کرے گا کہ شمال ڈانس کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ وٹنی نے بہترین میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس وقت تک وہ اپنی کوٹ اور چمڑے کے جوتے بھی پہن چکی تھی جس سے وہ نہایت شاندار لگ رہی تھی۔ جب اس نے پروین کی بات سنی تو طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، ہم دیکھیں گے، لیکن جب تک تم مجھ سے زیادہ پروفیشنل کسی کو ڈھونڈ لو، شمائل مہر کاظم میری ڈانس کلاسز میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے سنیٹ کا ہاتھ پکڑا اور مڑ کر جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی کسی نے اس کی پونی ٹیل پکڑ لی، پھر اس کے کندھے کو دبوچ کر ایک زبردست جھٹکے سے اسے ساتھ والی دیوار سے دے مارا۔ دھم! وٹنی کے سامنے ایک سر دیوار تھی۔ اس کے بال اب بھی کھینچے جا رہے تھے اور اس کے کندھے کو مضبوطی سے دبایا ہوا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتی سی۔ غصے سے چلاتے ہوئے اس نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک دھیمی اور نرم آواز اس کے پیچھے سے آہستہ آہستہ سنائی دی۔ مسز لو، میری بیٹی کو تنگ کرنے کے بعد کیا تمہیں اسے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ شمال شرارتی تھی اور کبھی کسی سے کم نہ پڑتی تھی۔ پروین بھی بلا وجہ اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھوں پریشان نہیں ہونے دیتی تھی۔ وٹنی نے چیخ کر کہا، کبھی نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پروین نے اس کے بال اور زور سے نیچے کی طرف کھینچ دیے، جس سے اس کی کھوپڑی میں شدید تکلیف ہونے لگی، جیسے وہ کوئی حقیقت بیان کر رہی ہو۔ پروین نے پرسکون اور دھیمی آواز میں کہا، معافی مانگو۔ اس کی یخ اور سرد آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ وٹنی کام گئی۔ اس نے سختی سے اپنا غصہ دبایا اور آخرکار جیسے بے عزتی محسوس کر رہی ہو بولی، مجھے معاف کر دو۔ پروین نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر ایک جمائی لے کر شمائل کو دوبارہ گود میں اٹھایا اور سست روی سے ڈانس اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گئی، وٹنی غصے سے چیختے ہوئے بولی، میں پولیس کو بلا رہی ہوں۔ مجھے مارنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔ مس لینا اور باقی سب لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کے حیران تھے۔ اس لمحے پرنسپل بھی بڑے آرام سے وہاں پہنچ گیا۔ وٹنی کی بات سن کر اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، مس لو، ہم سب یہاں معزز لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں واقعی نہیں معلوم وہ خاتون کون تھی۔ بڑے لوگ ہمیں خاص طور پر انہیں عزت سے پیش آنے کی ہدایت دے چکے ہیں۔ بڑے لوگ؟ وٹنی نے اپنے مکے سختی سے بند کیے، تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر غصے کے شدید آثار تھے، لیکن اس نے پولیس کو بلانے کی بات کرنا چھوڑ دیا۔ واپسی کے راستے میں جیپ میں شمائل نے اگلی نشست پہ بیٹھ کر اپنی سیٹ بیلٹ باندھی۔ بڑی سی نشست میں وہ اور بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مما، کیا واقعی میری خاطر آنٹی تانیہ کو امریکہ واپس بلائیں گی؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ بالکل نہیں۔ شمائل حیران رہ گئی۔ آنٹ تانیہ وہ تھیں جو رقص سے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور چیمپئن بھی رہی تھیں۔ جب ماما نے کہا تھا کہ وہ وٹنی سے زیادہ پروفیشنل کسی کو لے کر آئیں گی تو اس نے فوراً انہیں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن ماما کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں واپس نہیں بلا رہی۔ شمائل کی الجھن کے دوران پروین نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری آنٹ تانیہ اگلے ہفتے خود ہی امریکہ آ رہی ہیں۔ انہیں ایک ڈانس کانفرنس میں جج کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ شمائل فوراً خوش ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جب دونوں باتیں کر رہی تھیں تو پہلے ہی پاشا ولا پہنچ چکے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے زرتاشا مسکراتے ہوئے پروین کے پاس سے کہا، پروین، میں نے تمہارے فارمولے کے مطابق کیئر فری پل کامیابی سے تیار کر لی ہیں۔ ہم اب بالآخر اس کے پیمانے پر پیداوار شروع کر سکتے ہیں۔ پروین نے سر ہلایا۔ اچھا۔ زرتاشا مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میلسا مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے زرتاشا، تم نے واقعی بڑا کام کر دکھایا ہے، لیکن اب چھوٹے چھوٹے کاموں کو مت بھولو۔ چھوٹے کام؟ پروین نے حیرانی سے زرتاشا کی طرف دیکھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پروین، میری ڈانس کلاس ہے بعد میں، تم میرے ساتھ چلو گی؟
ہم کوریوگرافر سے کہہ کر ہمارے لیے ایک ڈانس تیار کروائیں گے تاکہ ہم ڈانس پارٹی میں ایک ساتھ پرفارم کر سکیں۔ پروین جانا نہیں چاہتی تھی اور اوپر جا کر سونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا، نہیں یہ تو چلو۔ زرتاشا نے پروین کا بازو پکڑ لیا اور بولی، مما شمال کا خیال رکھنا ٹھیک ہے؟ پروین جو بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی زبردستی دروازے سے باہر کھینچ لی گئی، لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے میلیسا کے نرم لہجے چہرے کو دیکھا اور وہ دوبارہ ان کی نرمی کو ٹھکرانے کے قابل نہ رہی۔ چلو چلتی ہوں، راستے میں زرتاشا نے پوچھا، پروین کیا تمہیں ڈانس آتا ہے؟ پروین نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور جواب دیا، بس تھوڑا سا، لیکن میں زیادہ ڈانس نہیں کرتی، شاید اس لیے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وقت سوتی تھی۔ جب وہ جاگتی تھی تو زیادہ پرجوش سرگرمیاں سے پسند کرتی تھی، جیسے ریسنگ، اسکیننگ اور مارشل آرٹس۔ جہاں تک ڈانس کا تعلق تھا اسے صرف ٹینگو پسند تھا، لیکن کیونکہ وہ مارشل آرٹس کی مشق کرتی تھی، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، کوئی بھی مرد اس کے انداز کو دبانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس نے ڈانس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم بس چند اسٹیپ سیکھ لیں گے، چاہے تم پارٹی میں نہ بھی ڈانس کرو، ٹھیک ہے؟ جب پروین باہر گئی تو شمائل فرمان برداری سے اپنے موبائل کے ساتھ مطالعے کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اگلے 2 گھنٹے گیم کھیلنے اور لائیو سٹریم کرنے میں گزارے گی۔ جیسے ہی اس نے لائیو سٹریم شروع کی، اس نے دیکھا کہ اس کا نمبر 1 فین اسپانسر گرینڈ پا پہلے سے موجود تھا۔ شمائل نے فوراً خوشی سے کہا، ہیلو اسپانسر گرینڈ پا۔ اسپانسر گرینڈ پا نسبتاً آہستہ جواب دیا، ہیلو۔ شمائل نے کہا، آج میں وہی ہیرو استعمال کر رہی ہوں، آج چونکہ میرا پارٹنر یہاں شرارت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، میں اس سیزن کی لوکل سرور کی رینکنگ میں شامل ہونے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے گیم شروع کی، پھر اچانک اس کی اسکرین پر بڑی تعداد میں نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہو گئے۔ شمائل لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گئی، پھر اس نے دیکھا کہ اسپانسر گرینڈ پا نے اسے 9,999 ایئر پلینز کے ساتھ ٹپ دی تھی۔ اسپانسر گرینڈ پا نے لکھا، یہ کینڈی خریدنے کے لیے ہے چھوٹے دوست۔ شمائل نے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ گرینڈ پا۔ گیم کھیلتے ہوئے چند منٹ بعد اس نے دیکھا کہ اسپانسر گرینڈ پا کچھ دوسرے ویورز کے ساتھ کمنٹس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بچوں کا بہانہ بنانا بند کرو، سویٹ سیم، تمہاری یہ بچگانہ آواز سن کر مجھے غصہ آتا ہے، تم بہت بے شرم ہو کہ اس طرح بڑے باسز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسپانسر گرینڈ پا، یہ واقعی ایک بچی ہے، ہاں، یہ اسپانسر گرینڈ پا نامی احمق کون ہے؟ اس کے دماغ میں ضرور کوئی مسئلہ ہے، کیا کوئی بچہ اتنے اچھے سے گیم کھیل سکتا ہے؟ سویٹ سیم ضرور ایک بڑی عورت ہے جو وائس چینجر استعمال کر رہی ہے، ورنہ کیمرہ کیوں نہیں آن کرتی؟ شمل غصے میں آ گئی، کس نے کہا کہ میں کیمرہ آن کرنے سے ڈرتی ہوں؟ مزید لوگوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیے، چلو پھر کیمرہ آن کرو۔ نہیں، کیا تم کمینے ہو؟ کیا سویٹ سیم کیمرہ آن کرنے والی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے بعد میں میری آنکھیں جل جائیں گی، مجھے لگ رہا ہے لڑائی ہونے والی ہے، یہ تو گیمنگ چینل ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ کیمرہ آن کرے یا نہ کرے؟ ہاں فرق پڑتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں کرتا کہ سیدھا 5 سالہ بچے کی طرح بن جائے، وہ بھی وائس چینجر استعمال کر کے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اتنی کمزور ہے؟ بالکل، انہوں نے دوسروں کو بیوقوف بنا کر چاکلیٹ خریدنے کے لیے ٹپ بھی لی۔ توبہ، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ واقعی ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے فین جو خود کو گرینڈ پا کہتے ہیں نے ابھی انہیں $1,50,000 کی ٹپ دی ہے۔ ایسے دھوکے باز اور چھوٹے لوگ آخر کس منہ سے لائیو سٹریم کرتے ہیں؟ کیا ان کی اصل آواز اتنی خراب ہے؟ وہ معصوم اور نرم آواز جو بچوں کی ہوتی ہے، جسے پیارا اور دلکش سمجھا جاتا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کی انہیں ہمت کیسے ہوئی؟ یہ تو بچوں کی توہین ہے۔ ظاہر ہے کہ سویٹ شمائل کے وفادار مدعو نے ان کا دفاع کیا، لیکن ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ توہین ہمیں اس تبصروں میں دب گئے۔ ہمیں سویٹ سیم کو بچے کے طرح دیکھنا اچھا لگتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو نکل جاؤ۔ بالکل، کیا وہ تمہیں زبردستی ٹپ دینے پر مجبور کر رہے ہیں؟ جو ہیرو وہ کھیلتی ہے وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جو کینن لے کر چلتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بچوں کی آواز کا استعمال بہت مناسب ہے، تم کیوں اتنا دخل دے رہے ہو؟ جب شمائل نے دیکھا کہ حتیٰ کہ ان کے وفادار مداح بھی یقین نہیں کر رہے کہ وہ بچی ہے تو وہ غصے میں آ کر بولی، میں بچہ نہیں ہوں۔ تبصروں میں ہاں انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا، مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ چند تبصرے ابھی اسکرین پر سے گزرے ہی تھے کہ شمائل نے غصے سے کہا، میں تو پہلے ہی 5 سال کی ہوں، میں بچہ جیسا کیا ہے؟ تبصروں میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک وفادار نے کمزور انداز میں لکھا، پیارے بس کافی ہے اور کچھ نہ کہو، بچے کا بہانہ بنانا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اگر تم نے مزید کہا تو یہ سب تھوڑا عجیب لگنے لگے گا، بس کرو۔ جہاں تک مخالفین کی بات ہے انہوں نے اپنی جنگی حالت آن کر لی، اوفو، یہ ابھی بچہ ہونے کا بہانہ کر رہے ہیں، کتنی گھٹیا بات ہے۔
پہلے ہی 5 سال کی، زیادہ سے زیادہ تم 50 کے ہوگے۔ کون سا 5 سالہ بچہ اتنا اچھا پڑھ سکتا ہے؟ 50 سال کے لوگوں میں اتنی رفتار اور ریفلیکسز نہیں ہو سکتے۔ وہ شاید 20 یا 30 سال کے ہوں گے۔ میرے ذہن میں بدصورت، عجیب اور مکروہ درمیانی عمر کا آدمی دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیمرہ آن کرے گی، پھر اب تک کیوں اتنی دیر لگا رہی ہے؟ جلدی سے آن کرو۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہے تھے تاکہ موضوع بدل سکے۔ ٹھیک ہے، کیمرہ آن کرو، کیمرہ آن کرو۔ ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کیمرہ آن کر دیا تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ جب شمال نے دیکھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کر رہا تو اس نے بے حد مظلومیت سے کہا، ٹھیک ہے، میں کیمرہ آن کر رہی ہوں، بس 1 منٹ رکو، اوکے؟ گیم کا راؤنڈ ختم کرنے کے بعد اس نے کچھ دیر ادھر ادھر ہاتھ مارا اور آخر کار کیمرہ آن کر دیا۔ جیسے اس نے کیمرہ آن کیا، تبصروں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی وقت سالس نے ایک مصروف دن کا کام ختم کیا۔ بوریت محسوس کرتے اس نے حارث کی طرف دیکھا، جو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا، اور اپنا موبائل فون اٹھا لیا۔ اچانک اس سے اس دوست کا خیال آیا جس کا ذکر چند دن پہلے طلال نے کیا تھا۔ لائیو اسٹریمنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس نے سویٹ سیم تلاش کیا۔ جیسے ہی وہ اس کے لائیو اسٹریمنگ میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ تبصروں میں زبردست ہنگامہ برپا تھا۔ او خدایا، وہ واقعی بچی ہے! مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ سویٹ سیم واقعی صرف 5 سال کی ہے۔ او خدایا، میں کنڈر گارٹن کے بچے سے بھی بڑا کھلاڑی ہوں۔ ابھی خود پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ایسا پیارا سا بچہ جتنی معصوم باتیں کرتا ہے واقعی موجود ہے۔ سالس، جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو اسکرین جو پہلے صرف گیم کا انٹرفیس دکھا رہی تھی کہ کونے میں ایک چھوٹی سی ونڈو نظر آئی۔ ونڈو کے اندر ایک چھوٹا سا وجود تھا۔ وہ تقریباً 5 سال کی لگ رہی تھی۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ ویک تھی یا اس کے اپنے بال، لیکن اس کے دونوں طرف 2 چھوٹی چھوٹی چوٹیاں تھیں، وہ جسے بہت معصوم بنا رہی تھی۔ وہ ایک سفید پروں والی ماسک میں تھی۔ وہ اس کے چہرے کے زیادہ تر حصے کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھو، میں نے کیمرہ آن کر دیا، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تم سب کو مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تبصروں میں، وہ واقعی صرف 5 سال کی ہے۔ او میرے خدا، میری زندگی کا نظریہ بدل گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، براہ کرم مجھے معاف کر دو بڑے باس۔ تمام مخالفین پس منظر میں غائب ہو گئے اور بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ کسی نے پوچھا، تم ماسک کیوں پہنا ہے؟ کیا ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ سویٹ سیم کا اصلی چہرہ دیکھ سکیں؟ مجھے تو ویسے ہی بیٹھی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ تم ماسک ہٹا کر اپنا چہرہ دکھا سکتی ہو۔ فکر نہ کرو، دنیا میں کوئی بھی بچہ بدصورت نہیں ہوتا۔ شمائل نے ہاتھ ہلایا اور سنجیدگی سے وضاحت کی، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ ڈیڈی مجھے دیکھ لیں گے۔ تم کس چیز سے ڈرتی ہو؟ لائف اسٹریمنگ کے ذریعے پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ تمہارے والد تمہیں ماریں گے؟ بالکل، اگر میں اتنی پیاری بیٹی ہوتی تو میں اسے قیمتی خزانے کی طرح بگاڑتا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ اس کے عمل سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، 5 سال کے بچوں کو ہر روز موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمہارے والد ٹھیک کر رہے ہیں کہ تمہیں ڈسپلن کر رہے ہیں۔ شمال نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ڈیڈی مجھے ڈسپلن نہیں کریں گے، لیکن وہ مجھے لے جائیں گے اور ممی کو دوبارہ کبھی مجھے دیکھنے نہیں دیں گے۔ اس کے سب سے بڑے فین گرینڈ پا نے لکھا، تمہارے والد کتنے ظالم آدمی ہیں۔ باقی تبصروں نے اس کی بیان کی حمایت کی۔ مجھے کیوں لے جائے گا؟ کیا تمہارے والدین الگ ہو گئے ہیں؟ کیا اس لیے کہ تمہارے والد کو لگے گا کہ تمہاری ماں تمہیں ٹھیک سے نہیں سکھا رہی؟ اگر انہیں لائیو اسٹریمنگ کے بارے میں پتہ چل گیا، یا اللہ، یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ دنیا میں ایسے باپ بھی ہیں۔ یہ بہت برا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں اتنا اونچا سوچتے ہیں۔ میرا سویٹ سیم کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اگر بچوں کو ہر روز گیمز کھیلنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی ریکارڈز چیک کیے ہیں، سویٹ سیم، تمہارا گیم ٹائم مقرر ہے، ٹھیک؟ اور تم صرف 2 گھنٹے روزانہ کھیلتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا، فائن۔ کسی وجہ سے میرا دل تمہارے لیے تڑپ رہا ہے۔ مجھے تمہارے ظالم والد سے نفرت ہے۔ تبصرے دیکھ کر شمائل نے جلدی سے ہاتھ ہلایا اور کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ڈیڈی کو پتہ نہیں کہ ممی نے مجھے جنم دیا تھا، اس لیے اگر انہیں پتہ چل گیا تو ممی مشکل میں پڑ جائیں گی۔ تمہاری ممی تو بہت مظلوم لگتی ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں اکیلے پالا ہے؟ سالس نے بات سنی تو اچانک اسے حارث کی یاد آ گئی کہ ماں کو تو یہ بھی پتا تھا کہ بچے کا سویٹ سیم خیال کیسے رکھنا ہے، لیکن حارث کی سگی ماں کتنی بھیانک تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک آ گئی۔ شمال کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے دیکھا کہ 9999 ایئر پلینز کی ٹپ آ گئی۔ اسکرین پر ایئر پلینز آئیکونز کے بیچ اس کے دوسرے نمبر کے فین ایسم نے سرخ رنگ میں جلی حروف میں لکھا، تمہارا باپ خود کو مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ شمال، ڈیڈی کیا واقعی خود کی بےزتی کرنا ٹھیک ہے؟ وہ گھبرا گئی، اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیڈی، آپ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اتنا توازن کھو بیٹھی اور تقریباً گر پڑی، لیکن جب اس نے خود کو سنبھالا تو اس کے چہرے سے ماسک گر گیا۔ سالس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔
जब उसने देखा कि वो अपना तवाज़ुन बहाल करने में कामयाब हो गई है तो ही उसे सुकून मिला। जब उसने ये देखना चाहा कि वो कैसी लगती है तो स्क्रीन पर यका एयरप्लेन के आइकॉन की किताबें नमूदार हो गई। चंद लम्हे इंटरफेस का जायज़ा लेने के बाद उसने वर्चुअल गिफ्ट के विजुअल इफेक्ट्स बंद कर दिए, लेकिन जब दोबारा देख पाया कि स्वीट सैम ने अपना कैमरा बंद कर दिया था, वो थोड़ा मायूस महसूस कर रहा था। उसने अपना सर झटका और अपनी इसी हरकत को खुद ही मुज़हक्का खेस पाया। वो महज एक बच्ची थी जिससे इसका चंद बार सामना हुआ था। आखिर वो इसके बारे में इतना मतजस्सिस क्यों हो रहा था? उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। एयरफोन्स में उससे छोटी सी लड़की की नरम आवाज़ गूंजी, एयरप्लेन्स के लिए शुक्रिया ग्रैंडपा, किसेस। न जाने क्यों सालिस को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने इतने सारे एयरप्लेन्स गिफ्ट किए थे, लेकिन उसने उसे कोई फ्लाइंग किस क्यों नहीं भेजा। नतीजतन एक और 9,999 एयरप्लेन्स की कतार स्क्रीन पर नमूदार हो गई। तोहफा बेचने के बाद वो होश में आया। उसे लगा कि शायद वो दीवाना हो गया है। फिर उसने छोटे से खुशमजाज वजूद की आवाज़ सुनी, वाह डैडी, आप भी कमाल के हो, किसेस। सालिस के होंठों के गोशे बेख्तियार मुस्कुराने लगे। 2 घंटे बाद शुमाइल ने खेलना बंद किया और रात के खाने के लिए तैयारी की। लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म करने के बाद वो कुर्सी पर बैठी, अपने हाथों पर ठोरी रखकर मदाहों की फहरिस्त में सबसे ऊपर 2 नामों को देखने लगी। स्पॉन्सर ग्रैंडपा अभी पहले नंबर पर थे, जिन्होंने तकरीबन $8 लाख की टिप दी थी। डैडी दूसरे नंबर पर थे, जिन्होंने तकरीबन $6 लाख की टिप्स दी थी। इसे अपने वालिद से पैसे लेने पर कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि स्पॉन्सर ग्रैंडपा इसे बिल्कुल नहीं जानते। शुमाइल ने एक निजी चैट विंडो खोली और इन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा। स्मिथ मेंशन में हालांकि उन्होंने पिछले दिन अस्ट्रेक का कहा था, लेकिन अयान ने सिर्फ 1 बाइट खाने के बाद खाना छोड़ दिया। उन्होंने तकरीबन सारा दिन बिस्तर पर नीम गनूदगी की हाल में गुजारा। स्वीट सैम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना उनके रोज़मर्रा वाहिद दिलचस्पी बन गई थी। अयान परेशानी दिखाई दे रहे थे, उनके पुरकशिश चेहरे पर गौर व फिक्र का इजहार था। उन्होंने भी जब अभी स्वीट सैम का मास्क गिरने पर उसका चेहरा देखा तो उन्हें वो चेहरा कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये चेहरा पहले कभी कहीं देखा हो। हालांकि वो ये याद नहीं कर सके कि ऐसा चेहरा उन्होंने कहाँ देखा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें उससे एक करीबी ताल्लुक का एहसास हुआ। अयान के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट आई। शायद ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो चुकी थी, या शायद इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा प्यारी और ज़हीन लग रही थी। वो फ़ोन एक तरफ रखने ही वाले थे कि एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। जब अयान ने फ़ोन उठाया तो देखा कि स्वीट शुमाइल ने उन्हें एक निजी पैगाम भेजा था। स्पॉन्सर ग्रैंडपा, क्या आप गेम्स खेलना चाहते हैं? मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक, गेम्स? सच कहा जाए तो अयान को दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उस नन्ही बच्ची की मोहब्बत को ठुकरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, आप मुझे कैसे गाइड करेंगी? बीप, एक और नोटिफिकेशन आया। उन्होंने उसे खोला। पहले हम एक दूसरे को फ्रेंड्स में ऐड करेंगे। आपके पास फेसबुक अकाउंट है स्पॉन्सर ग्रैंडपा? जैसे ही हम एक दूसरे को फ्रेंड्स में ऐड करेंगे, मैं आपको अपनी गेम के फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकूँगी। अयान ने जवाब दिया, हाँ है। स्वीट स्माइल ने उन्हें अपने फेसबुक पेज का लिंक भेज दिया। अयान ने वो फेसबुक अकाउंट खोला, जिसे वो कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये अकाउंट सिर्फ ज़मुद के लिए बनाया था। उन्होंने नीचे नज़रें की, दिल में उठने वाली बेचैनी को दबाया और स्वीट सैम को बतौर दोस्त ऐड कर लिया। उसका फेसबुक नाम शुमाइल महर कासिम था। शुमाइल ने फ़ौरन ही दरख्वास्त मंजूर कर ली। उसके बाद शुमाइल ने उन्हें कई तस्वीर भेजी। हैरान होकर अयान एक सवालिया निशान के साथ जवाब दिया। शुमाइल ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा, स्पॉन्सर ग्रैंडपा, आज से आप मेरे ज़िम्मे हैं। आपको रोज़ाना फेसबुक पर लॉगिन करना होगा और मुझे मैसेजेस भेजने होंगे, ठीक है? हमें अपने दोस्ती की चिंगारियाँ जलाई रखनी हैं। चिंगारियाँ? अयान को उलझन हुई। शुमाइल ने एक और मैसेज भेजा, हमें अपनी दोस्ती की चिंगारियों को बुझने नहीं देना। अगर हम 7 दिन तक एक दूसरे के मैसेजेस भेजते रहे तो हमारी दोस्ती की चिंगारियाँ मजबूती से जलेंगी और चंद दिनों बाद हमारी दोस्ती की एक छोटी कश्ती तैरती हुई एक बड़ी फैरी बन जाएगी। अयान खामोश हो गए। ये सोचकर के हैरत हुई कि आजकल के बच्चे किस कदर अजीबोगरीब ख्यालात रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस बात पर दोबारा गौर किया तो जवाब दिया, ठीक है। जवाब देने के बाद रात के खाने का वक्त हो गया। निगहदाश्त करने वाली आया अंदर आई और पूछा, सर दलिया ले आइए। अयान ने अपने दांत भैंस लिए। उन्हें भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने उस नन्ही बच्ची से किए गए वादे के बारे में सोचा, उन्होंने फैसला किया कि वो चंद दिन और जीने की कोशिश करेंगे। अगर वो अगले दिन ना रहे तो शायद वो छोटी बच्ची उदास हो जाए। उन्होंने बेदिली से कहा, ठीक है। ज़रताशा ने ज़बरदस्ती फरवीन को डांस स्टूडियो पहुंचा दिया था। क्लासरूम बहुत बड़ा था और चारों तरफ आईने लगे हुए थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां कोने में एक लड़की के गिर्द जमा थे और बातचीत कर रहे थे। ज़रताशा को देखकर एक दुबला पतला लड़का उनकी तरफ आया और झुकते हुए मुस्कुराया। ज़रताशा तुम आ गई। ज़रताशा शर्मा गई और सर हिला दिया। फिर उसने फरवीन को उससे मुतारिफ करवाया। फरवीन, ये मेरा बॉयफ्रेंड
ایشان محراب ہے، اس کا بوائے فرینڈ؟ پروین نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکا لوگوں کو کچھ غیر آرام دہ محسوس کراتا ہے، تاہم اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ زرتاشا نے ایشان کو پروین سے متعارف کرایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ اسی وقت دور سے آنے والی باتوں کی آواز ان تک پہنچی۔ واقعی تمہارا خاندان بہت شاندار ہے، واہ شیزا کہ تم تانیہ ٹرنر سے ملنا چاہ رہی ہو، میں بہت رشک کر رہی ہوں۔ ایشان لمحے بھر کے لیے حیران ہوا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تانیہ ٹرنر، تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کسی نے جواب دیا، یہ شیزا ہے۔ اس کی ماں نے سنا کہ تانیہ ٹرنر چند دنوں میں امریکہ واپس آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ شیزا کو چند ڈانس کلاسز دیں۔ جواب دینے کے بعد نوجوان گروپ شیزا کے ارد گرد جمع ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ ہم بھی کلاس جوائن کر سکتے ہیں شیزا؟ ہر کسی کو اپنے گرد جمع ہوتے دیکھ کر ایشان نے زرتاشا کی طرف دیکھا اور کہا، زرتاشا، شیزا تمہاری کزن ہے نا؟ کہ تم اس سے کہہ سکتی ہو کہ ہمیں بھی کلاس میں شامل ہونے دے؟ زرتاشا کا چہرہ فوراً بدل گیا اور وہ پریشان سی نظر آنے لگی۔ پروین دوسری طرف حیران رہ گئی، یہ تمہاری کزن ہے؟ ہاں، شیزا زرتاشا ماموں کی بیٹی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر زرتاشا اس سے کہے گی تو وہ مان جائے گی۔ پروین نے شیزا کی طرف دیکھا جو سب کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اور توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کے بال لہریے دار تھے، جسم پتلا اور خوبصورت، اور اس کے گرد ایک نازک سا تاثر تھا۔ اس کی شخصیت کسی حد تک میلیسا جیسی معصوم ہو رہی تھی، تاہم میلیسا کی نرمی کے ساتھ ایک وقار بھی تھا جو شیزا کے نقش و قدم میں واضح طور پر نہیں تھا۔ یہ اسے ذرا سستا اور مصنوعی بنا دیتا تھا۔ لوگوں کی دیوار کے پیچھے سے وہ بہت برتری کے ساتھ بولی، مس ٹرنر سے کلاس لینا بہت مشکل ہے، یہ پیسے کا سوال نہیں ہے، میری ماں نے بہت لوگوں سے احسان لیے ہیں تب جا کے انہوں نے میرے لیے یہ کلاسز طے کی ہیں۔ ایک خوش آمدید نے کہا، یہ واقعی غیر معمولی بات ہے کہ تانیہ ٹرنر امریکہ آ رہی ہے اور ان کا شیڈیول پوری طرح بھر چکا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ تمہارے خاندان نے ان سے وقت نکال لیا۔ شیزا نے اچانک زرتاشا کی طرف دیکھا اور کہا، کلاس میں پہلے ہی بہت لوگ ہیں زرتاشا، شاید اس بار تمہیں شامل ہونے کا موقع نہ ملے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی سب کی نظریں فوراً اس کی طرف مڑ گئیں۔ زرتاشا نے فوراً محسوس کیا کہ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، جیسے وہ کسی کی مہربانی پر جی رہی ہو۔ شیزا نے لیکن اسے چھوڑا نہیں، وہ بولتی گئی، تم اپنی ماں سے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہارے لیے وقت طے کرے، اس سے تم بھی ان کی کلاسز میں شامل ہو سکو گی۔ ویسے کہ تمہاری ماں کے کسی سے تعلقات ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ میری ماں ان کا تعارف متعلقہ لوگوں سے کرا دیں؟ پاشا کے زوال کے بعد زاور پاشا کی بیوی میلسا کی حیثیت بگڑ چکی تھی، لیکن نہ صرف اس خاندان گردیزی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، جیسے ابھی ہو رہا تھا۔ شیزا کی بات واضح طور پر سب کو بتا رہی تھی کہ میلسا ماضی میں گردیزی خاندان کا حصہ رہی ہو، لیکن اس کی موجودہ حیثیت اور تعلقات گردیزی خاندان جتنے بھی نہیں ہیں۔ زرتاشا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں ٹھیک ہے، مجھے رقص میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ شیزا نے ہونٹ سکوڑ لیا، واقعی؟ اس نے ایشان کی طرف دیکھا، پھر جیسے وہ زرتاشا کے بارے میں بات کر رہی ہو لیکن کسی اور طرف بھی اشارہ کر رہی ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر اس نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا، لیکن جب اس نے ایسا کیا تو اس نے دیکھا کہ جو لوگ ابھی تک اس کے گرد جمع تھے اور تانیہ کے بارے میں سوال کر رہے تھے وہ بحرانی سے پروین کو دیکھ رہے تھے۔ پروین مہر کاظم جو سادہ لباس میں ملبوس تھی، محض اپنی شائستگی سے کھڑے ہونے پر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ شیزا نے ماتھے پر بل ڈالے، وہ خود آگے بڑھ کر زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے زرتاشا؟ زرتاشا نے اپنی شرمندگی اور الجھن کو دبا کر نارمل لہجے میں تعارف کروایا، یہ پروین ہے، میری بڑی خالہ کی بیٹی۔ شیزا نے حیرت سے کہا، اوہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں تو ان کی جسمانی خد و خال سے بالکل نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ ماں بن چکی ہے۔ ماں بن چکی ہے کہ الفاظ نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ شیزا نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور معذرت خوانا انداز میں پروین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سوری، میں نے بغیر پوچھے سمجھے یہ بات کہہ دی۔ پروین اب برا تو نہیں مانے گی؟ غیر شادی شدہ ماں بننا لوگوں کے نزدیک غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے۔ عام طور پر چاہے کسی کا خاندان اس بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرے، وہ اس کی چرچا بھی نہیں کرتے، لیکن شیزا نے آتے ہی یہ بات کہہ دی۔ اس نے سب کو فوراً پروین کا مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ پروین نے قریب کسی کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا، توبہ، یہ کتنی معصوم اور شریف لگتی ہے، لیکن یہ پہلے ہی بچے پیدا کر چکی ہے۔ یہ یہاں رقص کرنے کیوں آئی ہے؟ کیا کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ زرتاشا نے ماتھے پر بل ڈالے، وہ پروین کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، بکواس بند کرو شیزا، پروین یہاں صرف رقص سیکھنے آئی ہے۔ شیزا نے نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی ساتھی ہے؟ زرتاشا نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا۔ زیادہ تر لوگ جو یہاں رقص کرنے آتے تھے ان کے کوئی مقررہ ساتھی نہیں ہوتے تھے۔ زرتاشا نے سوچا تھا کہ پروین کے لیے ساتھی تلاش کرنا بہت آسان ہوگا کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ہے، لیکن شیزا کی باتوں نے صاف ظاہر کر دیا
कि सब लोग परवीन से दूर हो गए हैं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि परवीन मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं ज़रताशा, मैं बस तुम्हें रक्स करते हुए देखूंगी। ज़रताशा ने कहा, परवीन ने नजरें झुकाकर कहा, वाकई ठीक है यही। ज़रताशा जानती थी कि अगर वो मज़ीद तसल्ली देने की कोशिश करती तो इसका उल्टा असर होता, इसलिए उसने बस सर हिला दिया। जब रक्स के टीचर पहुंचे तो सब लोग जोड़ों में तकसीम हो गए और रक्स शुरू कर दिया। बोरियत से बेहाल परवीन दीवार से टेक लगाकर मोबाइल फ़ोन देखने लगी, लेकिन गाहे बगाहे से ज़रताशा को देखती रही। ईशान हैरानकुन तौर पर एक अच्छा रकास था। बैन अवी रक्स में मर्द और औरत के जोड़ों में रक्स किया जाता है, ख़ास तौर पर अगर मर्द मजबूत हो तो उनकी क़यादत में रक्स देखने में बहुत दिलकश लगता है। ईशान शायद एक पेशावर था। उसने ज़रताशा की कमर से थामा और रक्स शुरू किया। दोनों एक दिलकश मंजर बन गए और आहिस्ता आहिस्ता तमाम रकासों के लिए मरकज़ बन गए। ज़रताशा रक्स के दौरान बार बार परवीन की तरफ देख रही थी। फिर उसने तजवीज़ दी, ईशान क्यों ना तुम अगला रक्स परवीन के साथ करो। ईशान थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने जवाब दिया, मैं ये बात पहले ही कहना चाह रहा था, लेकिन ऐसी लड़की जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी यकीनन बहुत बेरार रवि पर मबनी होगी। ज़रताशा, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए। ज़रताशा ने नागवारी से कहा, तुम्हें परवीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ना ही उसके माजी के बारे में, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ईशान ने माथे पर बल डाले। ठीक है, मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो रक्स करने वाली नहीं लगती। मैं एक पेशावर हूँ, शायद मेरा उसकी रहनुमाई करना मुनासिब ना हो। उसकी नज़रें नीची थी और वह वाज़ेह तौर पर बेदिल नज़र आ रहा था। रक्स के बाद ज़रताशा ने ईशान को एक तरफ छोड़ दिया, परवीन के पास चली गई। उनके करीब शीज़ा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच ली जब उसने ये सब देखा। अगरचे इसके रक्स का साथी भी अच्छा था, लेकिन वाक़ईकार ईशान का मुकाबला नहीं कर सकता था। ज़रताशा ने जाहिर है कि उससे बेहतर रक्स नहीं किया, लेकिन चूंकि ईशान उसकी रहनुमाई कर रहा था, उसने शीज़ा से बेहतर रक्स किया। गुस्से में भरकर शीज़ा ने अपनी आंखें तंग कर लीं। फिर वह अचानक ईशान की तरफ बढ़ गई। ज़रताशा का मिजाज अच्छा था और उसकी शख्सियत खुश मिजाज थी। हालांकि से ईशान की बातें नागवार गुजरी। वो जानती थी कि आखिरकार उसकी कज़न की सूरत हाल से बेखबर है, इसलिए उसका गलत फहमी में मुब्तला होना काबिल फ़हम था। लिहाजा खुद को थोड़ा सा समझाने के बाद उसने फ़ैसला किया कि वह ईशान को परवीन के बारे में वजाहत करेगी। वो बेराह रवैये की ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी, बल्कि उसे धोखा दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने ईशान और शीज़ा को एक साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। दोनों काफ़ी बेतकल्लुफ़ दिखाई दे रहे थे, जिससे ज़रताशा के माथे पर शिकने पड़ गईं। ईशान कुछ अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, ज़रताशा, मैं अगला रक्स शीज़ा के साथ करने जा रहा हूँ। ज़रताशा की आंखें फैल गईं। क्या? शीज़ा ने मुस्कुराते हुए ईशान का बाजू पकड़ लिया। उसके लिए माजरत ज़रताशा, मेरे साथी और मैं एक दूसरे के साथ ठीक नहीं जचते। ईशान हमारी क्लास का बेहतरीन रकास है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम दोनों साथ रक्स करें तो मिस टर्नर उसे कुछ हिदायत दे सकती हैं। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना। ज़रताशा इतने गुस्से में थी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने परवीन के साथ रक्स करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो शीज़ा के साथ रक्स करने जा रहा था। वो जानता था कि वो और शीज़ा एक दूसरे के मुखालिफ हैं और वो हमेशा से परेशान करने के मौके ढूंढ रहती है। ज़रताशा को लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। उसने पूछा कि तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो ईशान। ईशान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें मालूम है मेरा मैदान रक्स है और मुझे बैन अवी रक्स के मुकाबलों में हिस्सा लेना होगा। अगर मिस टर्नर से मुझे कुछ हिदायत मिल जाएं तो मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रताशा ने मुठ्ठियाँ भींच ली और कहा, ईशान तुम्हें इंतखाब करना होगा, या तो तुम मेरे साथ रक्स करो या फिर हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, और फिर तुम जिसके साथ चाहो रक्स कर सकते हो। ईशान ने माथे पर बल डाले और कहा, ज़रताशा तुम जिद कर रही हो। शीज़ा ने भी सुकून से कहा, ज़रताशा मैं सिर्फ ईशान से रक्स करने की दरख्वास्त कर रही हूँ। तुम इस बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो? तुम उसे रोकने की कोशिश कैसे कर सकती हो? ये पाशा फैमिली की नाकामी है कि वो मिस टर्नर को बतौर डांस टीचर नहीं रख सकते और तुम उसे मेरी मदद करने से रोक रही हो। अगर तुम उसे उस्ताद के तौर पर हासिल कर लेती और ईशान को हिदायत दिलवाती तो वो रिचुअल को ना चुनता। ज़रताशा का रंग फक हो गया। उसने अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश की। उसी वक्त एक बेहद सर्द और बेपरवाह आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। किसने कहा कि पाशा फैमिली तानिया को हमें रक्स सिखाने के लिए नहीं ला सकते? उन सब ने मुड़कर परवीन की तरफ देखा। वो ज़रताशा के पास खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखें नीमा थीं, जिससे वो बहुत नींद में लग रही थी। उसने बेपरवाही से ज़रताशा की तरफ देखा और कहा, जब वो अमेरिका वापस आएगी तो मैं उसे कॉल करूंगी और उसे पाशा फैमिली में आने के लिए कहूँगी ताकि वो तुम्हें कुछ रहनुमाई दे सके।
کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ سب سے پہلے ایشان نے خود کو سنبھالا۔ اس نے پتابی سے پوچھا، کیا پاشا واقعی تانیہ ٹرنر کو مدعو کر سکتے ہیں؟ وہ واقعی زرتاشا کو بہت پسند کرتا تھا۔ ان امیر زادیوں میں جو رقص کرنے آئی تھی، نہ صرف زرتاشا سب سے خوبصورت تھی بلکہ اس کا رویہ بھی بہت شفیق تھا۔ خاص طور پر اس کا مزاج اور اقدار بھی بہت اچھے تھے، اور اس نے کبھی بھی اپنے پس منظر کی وجہ سے اسے حقیر نہیں سمجھا۔ جب اس نے اپنی پارٹ ٹائم نوکری سے کمائے ہوئے پیسوں سے تقریباً $150 کا ہار خرید کر زرتاشا کو دیا تھا تاکہ اس کا رد عمل جان سکے، تو اس نے فوراً اپنا 4 لیف کولر ڈیزائن والا وین کلیف اینڈ آرپلز کا ہار اتار کر وہ ہار پہن لیا جو اس نے دیا تھا۔ زرتاشا کو رقص پسند تھا، لیکن صرف ایک مشغلے کے طور پر۔ وہ اس میں دیوانگی کی حتی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بجائے وہ زیادہ تر لیبارٹری میں رہ کر دوا سازی کے تجربات کرنا پسند کرتی تھی اور ایک عام ٹیکنالوجی کی شوقین تھی۔ ایشان ایک بار اسے اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں بھی لے گیا تھا۔ وہ صرف 430 مربع فٹ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا جو شاید اس کے بیڈ روم جتنا بھی بڑا نہ ہو، لیکن وہ صوفے پر کشن کے ساتھ بیٹھ گئی، مسکرائی اور کہا، چھوٹی جگہ زیادہ آرام دہ لگتی ہے۔ اس کی شخصیت اتنی اچھی تھی، حالانکہ وہ کبھی کبھار ایک امیر زادی کا مزاج دکھاتی تھی، جیسے اب بھی، جب وہ ناراض ہو گئی تھی کیونکہ ایشان نے پروین کے ساتھ رقص کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن وہ عام طور پر تھوڑی سی منت سماجت کے بعد خوش ہو جاتی تھی، لہٰذا اگر پاشا واقعی تانیہ کو بلانے کے قابل ہے تو اسے کیوں ناراض کرنا چاہیے؟ لیکن جیسے اس نے کہا، شیزا ہلکے سے ہنس پڑی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زرتاشا کی طرف دیکھا اور پوچھا، زرتاشا، یہ تمہاری کزن کو پتہ نہیں کہ تانیہ ٹرنر کون ہے؟ پھر اس نے بے دلی سے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، محترمہ ٹرنر امریکہ میں صرف چند دنوں کے لیے ایک ڈانس پروگرام کی فلم بندی کے لیے واپس آ رہی ہیں۔ ان کا شیڈیول بہت مصروف ہے، یہاں تک کہ گردیزی نے بھی انہیں بہت سے لوگوں سے سفارش کرنے کے بعد ہی رابطہ کیا ہے۔ شیزا کے آس پاس چند لوگ جو اس کی خوشامد کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھی بول پڑے، ہاں، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ محترمہ ٹرنر کو بلانا اتنا آسان ہے؟ جب وہ بیرون ملک تھیں تو صرف اشرافیہ اور نوابوں کے لیے کلاسز منعقد کرتی تھیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں تک وٹنی لو نے بھی اس بار امریکہ واپس آنے پر تانیہ ٹرنر کو اپنی بیٹی کی رہنمائی دینے کے لیے مدعو کیا تھا۔ تانیہ ٹرنر اور وٹنی لو نے ساتھ میں عالمی بیلرینا ڈانس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ تانیہ چیمپئن تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ وٹنی یہاں کچھ کلاسز کرائے، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوئی۔ تانیہ تو پھر بھی وہ شخص شاید یہ سمجھتا ہے کہ صرف پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی یہاں بلا سکتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ پاشا سے زیادہ امیر ہیں، پھر بھی ہم نے اس بات کو اتنا آسان نہیں بنایا جیسا کہ اس نے کیا۔ ان کی باتوں کے درمیان شیزا نے کہا، اچھا، مزید کچھ نہیں کہتے؟ زرتاشا کی کزن یہاں کی نہیں ہے، شاید اسے نیو یارک کے معاملات کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایشان کا بازو پکڑا اور کہا، چلو رقص کرنے چلیں۔ ایشان نے ایک آخری بار زرتاشا کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ خاموش ہے اور اس کے چہرے پر ایک بیزار سا تاثر ہے تو وہ مایوسی کے ساتھ شیزا کے ساتھ چلا گیا۔ جب اگلے رقص کی موسیقی شروع ہوئی، زرتاشا نے پروین کا ہاتھ پکڑا اور اسے رقص کے کمرے سے باہر لے آئی۔ اس وقت تک شام ہو چکی تھی، سڑکوں پر ٹریفک بھرا ہوا تھا اور نیون لائٹس اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ ڈانس اسٹوڈیو کے دروازے پر رنگین لائٹس زرتاشا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ جو آنکھوں میں آنسو روک رہی تھی وہ اب اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر تک اسے گھورنے کے بعد پروین نے اس کے کندھوں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سرد مہری تھی۔ اچانک اس نے مڑ کر ڈانس اسٹوڈیو کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ زرتاشا نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم واپس وہاں کیوں جا رہی ہو پروین؟ پروین نے سرد لہجے میں کہا، میں اسے یہاں کھینچ کر لاؤں گی اور تم سے معذرت کرنے کو کہوں گی۔ زرتاشا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتی ہو، مگر وہ پیے گا نہیں۔ اور پھر تانیہ ٹرنر اس کی ساری سوچ ہے، اس کا دل تو میرے ساتھ نہیں رہا۔ پروین نے کہا، پھر میں تانیہ کو یہاں لے آؤں گی۔ اگر میں ایسا کروں تو وہ آ کر معذرت کر لے گا۔ زرتاشا حیران رہ گئی۔ کیا تم اسے یہاں لا سکتی ہو؟ پروین نے اسے کوئی راز چھپا کے نہیں رکھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ہم دوست ہیں، ہم نے باہر ملاقات کی تھی۔ دوست؟ اب سمجھ آئے کہ پروین نے ابھی کہا تھا کہ پاشا تانیہ کو بلوا سکتے ہیں۔ زرتاشا نے اسے ایک مایوس مسکراہٹ دی اور سر جھکا کر کہا، چاہے تم تانیہ کو لے آؤ وہ اور واپس میرے پاس آ جائے، لیکن اگلی بار کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمیشہ باہر کی چیزوں سے بہک جائے تو اگلی بار کیا کروں گی؟ پروین نے اپنی بھمیں چمکائیں۔ اس نے واضح حکم دیتے ہوئے کہا، جب تک تم چاہو میں تمہیں ہمیشہ اس پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہوں۔ جب انسان طاقتور اور قابل ہو تو وہ جس مرد کو چاہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا ABC سیکھنا۔ اگر زرتاشا کے ساتھ رہنا ایشان کو خوشی دے گا تو وہ صرف یہ کر لے گے کہ اسے کبھی بھی اسے چھوڑنے نہ دے۔
یہ تھوڑا پیچیدہ تھا کیونکہ حارث کے والد سالس مہدی تھے۔ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا چکی ہوتی۔ جب پروین یہ سب سوچ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ زرتاشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے نظریے سے حیران ہو گئی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوال پروین کو الجھن میں ڈال گیا۔ اس نے کہا، تم امیر ہو اور تمہاری صورت بھی اچھی ہے، کہ تمہارے لیے آسان کام نہیں؟ زرتاشا، میں حقیقت میں تھوڑی سی قائل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ زرتاشا واقعی اس خیال سے متاثر ہو رہی ہے، پروین نے پوچھا، تو کیا تم واپس جانا چاہو گی؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگرچہ زرتاشا اب نہیں رو رہی تھی، پھر وہ بہت افسردہ تھی۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو فائدے کے لیے مجھے قربان کر دے گا، تو میں اسے کیوں چاہوں؟ اب میں تھوڑی اداس ہوں، لیکن آگے جا کر بہتر مرد ملیں گے، اور پھر وہ ویسے بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور کہا، چلو باہر چلتے ہیں۔ پروین اصل میں وہ گھر جا کر سو جانا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ زرتاشا کی آنکھیں جو عام طور پر روشن ہوتی تھیں وہ بہت مانت پڑ چکی ہیں، پروین نے آہ بھری۔ ٹھیک ہے۔ زرتاشا بہت پیاری اور نرم مزاج تھی، اور اس کی سیدھی جھکی ہوئی چمکدار بینگز اس کے طالب علمی والے انداز کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس لیے پروین نے سوچا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل پیے گی۔ آخرکار جب وہ پارک کی سیڑھیوں پر بیٹھے، اس نے بیئر کی ایک بوتل اور سپر مارکیٹ سے خریدے ہوئے اسنیکس کی تھیلی نکال لی۔ پروین نے چمبے سے اسے دیکھنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی اور چاندنی چمک رہی تھی۔ آسمان ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ایک ہلکا سا سرمئی لباس چڑھا ہو۔ پارک میں ورزش کرنے والے زیادہ تر لوگ گھر جا چکے تھے۔ ارے 0.0% ہے، الکوہل نہیں ہے۔ نیم تاریک گوشے میں دونوں بیٹھی ہوئی تھیں جب زرتاشا نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن شاید جلدی میں وہ دیکھ نہ پائی تھی کہ سپر مارکیٹ سے وہ کیا اٹھا لائی ہے، اور تبھی 2 گھونٹ پینے کے بعد پروین کو کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ زرتاشا سے بوتل سے بھرا گھونٹ لیا اور کچھ اسنیکس منہ میں ڈالے، پھر دوبارہ پیا۔ یہ کیا؟ مت پیو۔ پروین کو ہلکا سا چکر آیا تو اس نے اپنا سر جھکایا اور پوچھا، زرتاشا تمہاری شکلیں 2 کیوں ہیں؟ زرتاشا ہنسی اور کہا، اپس میں غلط بوتل اٹھا کے لے آئی ہوں پروین، تم نشے میں ہو۔ کیا وہ نشے میں تھی؟ پروین اٹھی۔ اس نے اچانک اپنا موبائل فون اٹھایا، ایک سیریز نمبر میں ڈائل کیا، دوسری طرف سے جلد ہی فون اٹھایا۔ سالس کی آواز فون پر گونجی، مس پروین۔ پروین کی آواز نیچے اور سرد تھی۔ اس نے کہا، مسٹر سالس، میں نشے میں ہوں تو؟ سالس بھی باتھ روم سے شاور لے کے نکلا تھا۔ جب اس نے سنا تو وہ کچھ دیر رکا اور پوچھا، پھر اپنی قیمت بتاؤ۔ پروین نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں خریدنا چاہتی ہوں۔